اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور پوچھا عقبہ پریشان ہو؟ نے فرمایا یا رسول اللہ پریشانی تو ہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بناتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں یا جبریل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے پیارے بھائی دوستو، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی کسی صحابی کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جاتے تھے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ افریقہ کے جنگلوں میں تھے۔ عثمان بن عفان نے ان سے کہا کہ وہاں پہ ایک مسجد بناؤ، تو عقبہ بن نافع پریشان ہو گئے کیونکہ مسجد کے لیے قبلہ ضروری ہے، اور جنگل میں قبلے کا کیسے پتہ چلے گا؟ نہ اس ٹائم کوئی نیٹ کا زمانہ تھا کہ 4G 3G کے سگنل آئیں گے۔ تو رات ہوئی، عقبہ بن نافع سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور پوچھا عقبہ پریشان ہو؟ نے فرمایا یا رسول اللہ پریشانی تو ہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ مسجد بناؤ اور اس کے لیے قبلہ شرط ہے، میرے پاس قبلے کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا عقبہ اٹھو اور یہ لکڑی اٹھاؤ، اور بتایا کہ اس سائڈ کے اوپر قبلہ ہے۔ جب صبح عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو زمین کھدی ہوئی تھی اور محراب بنا ہوا تھا کہ اس سائڈ کے اوپر قبلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ شام چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ میں نے شام جانا ہے جہاد کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے اذان کون دے گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیتا تھا، میں کسی اور کے لیے اذان نہیں دوں گا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں شام جاؤں۔ تو شام چلے گئے۔ تو پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا یا بلال ما هذه الجفوہ اما آن لک ان تزورنا؟ بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہم سے ملنے بھی نہیں آؤ گے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ شام سے مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر سلام عرض کیا، اور تقریباً 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں قبر پر بیٹھے اور ہوتے رہے۔ اسی طرح حسن رضی اللہ عنہ کو مال کے اعتبار سے تنگی ہو گئی، تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو ان کو بیت المال سے پیسے بھیجتے تھے، تو اس سال وہ بھیجنا بھول گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو وہ اٹھے اور ایک خط لکھنے لگے، لیکن پھر چھوڑ دیا اور رات کو سو گئے۔ تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ آپ نے فرمایا حسن کیا حال ہے؟ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مالی اعتبار سے تنگی ہے، تو میں معاویہ بن ابی سفیان کو خط لکھنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جیسی مخلوق کو خط لکھنے لگے ہو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہارا ہر مسئلہ حل کرے گا، اور یہ دعا مانگو اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقت رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم ما ضعف عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسئلتی ولم یجری علی لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین وخصنی بہ یا رب العالمین۔ اس دعا کے بارے میں مولانا طارق نعیم صاحب فرماتے ہیں میں اس دعا کی پابندی کرتا ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میرے لیے مسخر کر دی۔ اور اسی طرح عثمان بن عفان کی شہادت بہت ہی مظلومانہ شہادت تھی۔ جس دن شہید ہونے لگے کیلولہ کیا، کیلولے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پوچھا عثمان روزے میں ہو؟ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں روزے میں ہوں۔ تو آپ نے پوچھا عثمان افطاری میرے پاس کرنا چاہتے ہو یا دنیا میں؟
آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تنگ آ چکا ہوں، میں آپ کے پاس افطاری کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح جب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہونے لگے، عصر کا ٹائم تھا، آپ کو اونگ آئی، جب اونگ آئی تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ ہنس رہے تھے، تو ان کی بہن زینب نے پوچھا کہ یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ ابھی تو سامنے لشکر ہے اور آپ اکیلے رہ گئے ہیں۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور وہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اور اسی طرح جب طارق بن زیاد اندلس فتح کرنے جا رہے تھے، اب وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، اندلس کی طرف جا رہے تھے، تو ان کو نیند آ گئی، نیند سے اٹھے تو مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری فتح ہو گئی۔ آپ نے تو ان کے جو آس پاس لوگ تھے ان نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا ابھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اشرف مبشرہ صحابہ اور صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ سمندر کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جب میرے پاس آئے تو مجھے کہا طارق آگے بڑھتے رہو، اور وہ اندلس کے اندر گھس گئے، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب اسلام اندلس میں غالب ہوگا اور ہم جیت جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو دوستو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرے گا، جو اللہ کے احکام پہ چلے گا، جو اپنی ہر چیز اللہ کے لیے فدا کر دے گا، اللہ کے رسول کے لیے فدا کر دے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ دن میں، رات میں، ہر مصیبت میں، ہر غم میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کر دیں گے، وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ آسانیاں پیدا کیسی ہو رہی ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، دل کے اندر اللہ کی محبت بٹھائیں، جس طرح اللہ نے صحابہ کی مدد کی، 313,000، 1,000، 3,000 اور 10,000، 1.5 لاکھ، کتنے لوگ کافر کتنے اور مسلمان کتنے۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہی جیت ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے، دنیا کی ہر چیز قدموں میں آ کے گرے گی۔ شرط ہے کہ اللہ شروع میں تھوڑی تھوڑی آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، اگر ہم ان آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بناتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، پھر جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں کے اوپر اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر اسی محبت کو پورے فرشتوں میں اور پھر پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے۔ پھر ہر چیز، جب اس کی محبت ہی ہر چیز میں، ہر چیز کے دل میں آ گئی اور اللہ بھی اس سے محبت کرے، یہ زمین اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔